اندر کووڈ پیشنٹس کے لیے ہم نے باقاعدہ بیڈز ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں، وینٹیلیٹرز ایلوکیٹ کیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آئسولیشن وارڈز ہیں، ہائی ڈپینڈنسی یونٹس. وہ ایک ایک فگر جو ہے وہ ہم آپ کے ساتھ آج شیئر کر رہے ہیں آج کے دن کی. یہ سارا کچھ اب ہمارے ویب سائٹ کے اوپر موجود ہوگا، اور وہ اس لیے موجود کرنا بہت ضروری تھا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ خدشات کی وجہ سے، یا یہ بات جیسے خدا نہ خواستہ کوئی بیمار ہو اور اس کو پتہ چلنا چاہیے کہ اس نے کس ہسپتال میں جانا ہے. 1122 آپ کو پتہ ہے کہ جو ہمارے مریض ہیں ان کو گھروں سے لیتا ہے، یا اگر جو سیریس پیشنٹ ہیں ان کو پہنچانے کے لیے 1122 کو ایک ایپ دے دیا گیا ہے. وہ ہمارے سینٹرل کنٹرول روم کے ساتھ ان کا کانٹیکٹ ہوتا ہے. نزدیک ترین ہسپتال جس کے اندر جو جگہ موجود ہوگی وہ ان کو بتائی جائے گی، تاکہ وہ مریض کو لے کے جلد سے جلد وہاں پہنچ جائیں، بجائے یہ کہ وہ ایک ہسپتال میں جائیں اور دوسرے ہسپتال میں جائیں اس خدشے کے اندر کہ ادھر جگہ نہیں ہے ادھر جگہ نہیں ہے. اگر آپ یہ جو پہلی شیٹ ہے، یہ میں نے آپ کے سامنے یہ والی اگر آپ سب کے پاس ہے، اس کے اندر آپ دیکھیں اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کے 46 ہسپتال ہیں. ٹوٹل نمبر آف بیڈز ہمارے پاس ہیں 27,000. ان میں جو ہم نے آئسولیشن وارڈز اور جو نمبر آف بیڈز ان HDUs اور نمبر آف وینٹیلیٹرز وہ ساروں کا علیحدہ علیحدہ بتا دیا. اب مقصد یہ ہے کہ جی اس وقت ہمارے پاس اگر آپ دیکھیے نمبر آف وینٹیلیٹرز ایلوکیٹڈ ان ٹرشری کیئر ہاسپٹلز آر 303. نمبر آف پیشنٹس آن وینٹیلیٹرز آر 64. پورے پنجاب کی میں بات کر رہی ہوں، یہ اسپیشلائز ہیلتھ کیئر کی. اگر آپ دیکھیں تو پھر 239 ہمارے پاس ویکنٹ ہیں، جو اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایمرجنسی ہو تو ایمرجنسی کے مسئلے میں لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے جو مریض کو لے کے آ رہے ہیں 1122 لے کے آ رہے ہیں. اور یہ میں ضرور ریکویسٹ کروں گی، لوگوں کو ضرور ریکویسٹ کروں کہ خدا را جو آئسولیٹڈ پیشنٹس گھر میں ہیں، اگر آپ کی طبیعت خراب ہو یا وہ مریض جو آپ کو خدشہ ہے کہ یہ کرونا کا پیشنٹ ہے، آپ نے 1122 کو کانٹیکٹ کرنا ہے. اگر آپ کرونا پازیٹیو ہیں ان کو پتہ ہوگا کہ آپ کو کہاں لے کے جانا ہے، بجائے یہ کہ اپنی گاڑیوں میں بٹھا کے اس طرح. ہمارے پاس پچھلے دنوں یہی پرابلم ہوا کہ جی یہ کرونا سسپیکٹڈ ہے. اس طرح ہمارے لیے پاسبل نہیں ہے. جو اپنے آپ کو کرونا سسپیکٹڈ کہتے ہیں اس کے لیے ہم بار بار، آپ کو پتہ ہے لاہور کا خاص طور پہ سب سے پہلے جو لاہور کا اپنا ایک علیحدہ چیف منسٹر کے حکم کے مطابق ایک کنٹرول روم بنا دیا گیا ہے میو ہاسپٹل میں، جو اوور آل لاہور کے نہ صرف سرکاری ہسپتال بلکہ ساری نجی ہسپتال جو ہیں ان کا بھی ایک ایک انفارمیشن وہ دینے کا تیار ہوں گے. اور اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب 1122 جہاں سے بھی چلے گئے ان کے پاس ایپ ہے، وہ فون کریں گے، اس ایپ کے اوپر ان کا آ جائے گا کہ یہ ہسپتال آپ کے سب سے زیادہ نزدیک ہے، اس کے اندر وینٹیلیٹر بھی اویلیبل ہے یا ہائی ڈپینڈنسی یونٹ اویلیبل ہے، آپ مریض کو ڈائریکٹلی وہاں لے جائیں. دیٹ از واٹ از ویری امپورٹنٹ فرام دس پوائنٹ آف ویو. پرائمری سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے اپنے کنٹرول روم کے اوپر مزید بہتری لانے کے لیے انہوں نے ایک ایپ ڈیولپ کی ہے. میں ذرا اجمل بھٹی صاحب سے کہوں گی کہ ذرا امیڈیٹلی آپ ذرا ڈیمونسٹریٹ کر دیں اور دکھا دیں. یہ ٹیبلٹ ہے جو کہ ہمارے سارے لوگوں کے پاس، جو ہمارے آئیے ڈاکٹر صاحب جو ہاں جی بتائیے. دیکھیے میڈم، اس میں پرائمری اینڈ سیکنڈری ہیلتھ کیئر ڈپارٹمنٹ نے وینٹیلیٹرز اور بیڈس کے اسٹوڈنٹ استعمال کے لیے ایپ بنائی ہے. میں قریب سے بھی آپ کو ابھی دکھا دیتا ہوں. اس کا بیڈس وینٹیلیٹرز آکیوپنسی ان پنجاب ہے. میں نے آپ کے سامنے یہ لاہور کو لایا ہے، جس میں جیسے کہ ابھی منسٹر صاحب نے بتایا کہ لاہور میں ہمارے پاس 13,630 بیڈز ہیں، جن میں سے 696 آکیوپائڈ ہیں. یہ لائیو ڈیٹا آپ کے سامنے آ رہا ہے. اور ویکنٹ ہمارے پاس 12,934 ہیں. لائک وائز اگر آپ نیچے والے میں دیکھیے تو ٹوٹل 854 ہمارے پاس وینٹیلیٹرز اویلیبل ہیں، اور آکیوپائڈ اس میں سے 255 ہیں، باقی ہمارے پاس 593 خالی ہیں.
لائک وائز اب میں اس کا ایک اور جو بڑا امپورٹنٹ یہ کام کرے گی وہ یہ ہے کہ میں اب آپ کے سامنے یہ چیز کھول رہا ہوں کہ اگر آپ فار ایگزامپل لاہور کے کسی بھی ایریا میں اس وقت کھڑے ہوئے ہیں تو جب آپ یہ ایمبولینس ایپ استعمال کرے گی تو یہ ایپ اس کو بیڈس کی بھی سچویشن بتا دے گی اور اس میں وینٹیلیٹرز کی بھی بتا دے گی. ٹھیک ہے جی. جیسے ابھی ہم یہاں پہ سی ایم آفس میں بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے ارد گرد جو قلعہ گوجر سنگھ کے ہاسپٹل ہے یا گنگا رام میں ہے یہ بھی کھل جاتا ہے تو میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ وہاں پر کتنے بیڈز اویلیبل ہیں اس وقت, کتنے کرونا کے پیشنٹس میں آکوپائڈ ہیں اور کتنے ویکنٹ ہیں. لائک وائز وہ آپ کو بیڈس کی بھی تفصیل بتا دے گا کہ کتنے اویلیبل ہیں, کتنے اس وقت آکوپائڈ ہیں اور کتنے ویکنٹ ہیں. یہ جیسے کھلتی ہے تو میں آپ کو قریب آ کے اس کا میں ڈیمو بھی دے دیتا ہوں آپ کی سہولت کے لیے. چلیے, یہ میرا خیال ہے کہ یہ صرف ساری چیزیں اس لیے بتا رہے ہیں کہ ایک دفعہ آپ کے ساتھ پچھلا جو پریس کانفرنس کیا تھا اس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جو خرچہ ہو رہا ہے کرونا وائرس کا وہ ہم نے لائیو اس کا باقاعدہ روزمرہ کا جو آپ کو ایکسپینڈیچر ہے وہ ہم بتاتے ہیں اور وہ ویب سائٹ پہ ہے. اور اس سلسلے کے اندر جو مجھے آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ یہ لیٹر جو ہے یہ ہمیں پنجاب انفارمیشن کمیشن نے بھیجا ہے. پنجاب انفارمیشن رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے تحت انہوں نے یہ, میں آپ کو ضرور اس کی کاپی دے دوں گی, تو اچھا کام ہوتا ہے تو ذرا اور بھی تعریف بھی ہو جانی چاہیے. انہوں نے یہ کہا the commission appreciates the response of primary and secondary healthcare department for not only providing comprehensive information but for also uploading entire information on its website. website انہوں نے کوٹ کی ہے. all other government departments are expected to follow the footsteps of primary and secondary healthcare department to ensure the exercise of fundamental right of citizen of Punjab. Copy of this order may be circulated to all secretaries of government of Punjab. یہ کیونکہ آپ کے ساتھ پچھلی دفعہ ہم نے شیئر کیا تھا کہ ہم نے ویب سائٹ پہ ڈالا ہے اس کا باقاعدہ the way we have put in, انہوں نے باقی ڈپارٹمنٹس کو کہا ہے کہ یہ رائٹ آف انفارمیشن ایکٹ جو ہے اس کے تحت ہر سٹیزن کا حق ہے کہ اس کو خرچے کا پتہ چلے کہ ہم کس طرح پیسے خرچ کر رہے ہیں, کیونکہ یہ حکومت کے پیسے جو ہیں یہ عوام کے پیسے ہوتے ہیں, عوام کو پتہ ہونا چاہیے. تو یہ باقاعدہ now all the other departments we also working on it. یہ باتیں اب ایک تو آپ کو یہ کلیئر کر دیا کہ ہماری ویب سائٹ پہ خرچہ بھی ہے, ہماری ویب سائٹس پہ اب آپ کے پاس ساری انفارمیشنز بھی ہوں گی. تیسری امپورٹنٹ یہ چیز ہے, اور اس کے اندر صرف سرکاری ہسپتال نہیں, نجی ہسپتال کا بھی. اب جیسے پرائیویٹ ہسپتال اگر میں صرف یہاں بتاؤں 53 پرائیویٹ ہسپتال ہیں. ان 53 ہسپتالوں میں نمبر آف وینٹیلیٹرز ایلوکیٹڈ 381 ہیں, 23 وینٹیلیٹرز فلڈ ہیں, 358 ویکنٹ ہیں. ان کی ساری ڈیٹیل جس طرح آپ کو ہم نے پکڑائی ہے شیٹس, اس میں ایک ایک ہسپتال ایک ایک جگہ کی باقاعدہ ویکینسی پوزیشن بھی بتائی گئی ہے, اور یہ لائیو ہوگی ہر روز ہمارے ویب سائٹ پہ تاکہ لوگ جو ہیں پریشان نہ ہوں. کیونکہ اس وقت جو پریشانی کا لوگوں کو سامنا کرنا پڑ رہا ہے وہ یہ ہے کہ تعداد مریضوں کی بڑھ رہی ہے, ہسپتالوں میں جگہ نہیں رہی, وینٹیلیٹرز نہیں مل رہے. تو میں یہ خدشات جو ہیں میں چاہتی ہوں کہ آپ کی وسادت سے یہ سارے خدشات دور کر دوں, اور یہ نمبر جو آپ کے سامنے ہیں یہ انشاءاللہ ہم ہر روز نمبرز, ہر روز کوئی لیٹسٹ ڈیولپمنٹ, اس کے لیے ہم نے باقاعدہ اپنی اس وقت ہماری وہ کمیٹی بیٹھی ہوئی ہے جو ہماری ایکسپرٹس کی کمیٹی, جس کے چیئر پرسن جو ہیں وہ ڈاکٹر محمود شوکت ہیں, اپنے کو کنوینر جو ہیں وہ ڈاکٹر اسد اسلم ہیں, ہمارے پلمونالوجسٹ ہیں پی کے الائے سے ڈاکٹر سومیا, ڈاکٹر شاہد مسعود اس کے بچوں کے ہمارا پیڈیاٹک ہاسپٹل جو ہے چلڈرن کمپلیکس اس کے ہیڈ ہیں. یہ ہمارے اسپوکس پرسنز ہوں گے. یہ آپ لوگوں کو انشاءاللہ منڈے آنورڈز ہر روز ایک اسپیسیفائڈ ٹائم پہ ہر روز آپ کو بریفنگ دیں گے. ایوری ڈے دے ول گیو یو اے بریفنگ. جس بریفنگ کے اندر ہم آپ کو ڈیٹیلز بتائیں گے, کیونکہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو خدا نخواستہ ہم پبلک سے چھپانا چاہتے ہیں. پبلک کو اس بات کی اویئرنیس ہونی چاہیے کہ یہ مرض یہاں آ چکی ہے, کرونا وائرس یہاں موجود ہے, ہم نے اس کے ساتھ زندہ رہنے کی کوشش کرنی ہے, اور زندہ رہنے کے لیے کیا کیا حفاظتی تدابیریں اختیار کرنی ہیں
اور خدا نہ خواستہ اگر انفیکٹ ہوئے تو اس کے لیے ہم نے کیا کیا اقدام اٹھانے ہیں، یہ سب سے امپورٹنٹ ہے۔ اور اس سلسلے میں چیف منسٹر صاحب نے ابھی مجھے بتایا ہے، جب میں ابھی ہماری میٹنگ ختم ہوئی، کہ انہوں نے کہا ہے منڈے آنورڈز آفٹر دی نیشنل کمانڈ میٹنگ ایک اویئرنیس کیمپین، بہت بڑا اویئرنیس کیمپین لوگوں کے اندر شعور پیدا کرنے کے لیے، لوگوں کو حفاظتی تدابیروں کے بارے میں آگاہ کرنے کے لیے، ایس او پیز فالو کرنے کے لیے ایک اویئرنیس کیمپین ہوگا which is going to be led by the چیف منسٹر۔ دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ۔ وجہ یہ ہے کہ آپ اور میں اس بات کو سمجھتے ہیں کہ آپ پرماننٹلی کسی بھی ہسپتال کو، کسی بھی کاروبار کو مکمل طور پہ بند نہیں کر سکتے۔ جو حالات ڈیولپ ہوئے ہیں دنیا میں، امریکہ جیسے بڑے ملک کے اندر لوگ روٹی کھانے کے لیے لائن لگا کے کھڑے ہوئے ہیں تاکہ ان کو کھانا ملے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت مہربانی ہے کہ شکر ہے خدا کا، ٹائملی اقدام ہماری حکومت نے اٹھائے۔ غریب آدمی پرائرٹی نمبر 1 تھا، لوگوں تک پیسے بھی دیے گئے، ٹو دا پورسٹ آف پور، بہت زیادہ بڑی تعداد میں مخیر حضرات نے کھانے بھی بانٹے۔ سو اٹ ہیز بین گڈ فار اس۔ آخری جو آج کا موضوع ہے وہ ہے تھراپی۔ یہ ایک ایوالونگ بیماری ہے، کوئی بندہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے، دنیا میں کوئی بندہ اس کا ایکسپرٹ نہیں ہے، کوئی فکس جو ہے نا یہ کہ جی یہ علاج ہے اس کا، دیر از نو بڈی این ایکسپرٹ۔ ہر ملک کے اندر، بڑے ملکوں میں، ایڈوانسڈ ملکوں کے اندر، ہر جگہ باقاعدہ روزمرہ نئی ٹرائلز کی جاتی ہیں، نئی میڈیسنز کے اوپر بات ہو رہی ہوتی ہے۔ اب اس وقت ہم نے ایک یونیفارم پروٹوکول، جو بڑی مشکور ہوں اپنا پروفیسر محمود شوکت کا، کہ انہوں نے ایکسپرٹس کے گروپ کے ساتھ مل کے ایک یونیفارم پروٹوکول بنایا، اس کی بھی ہم نے آپ کو کاپی دے دی۔ یہ یونیفارم پروٹوکول ہم پورے پنجاب کے سب ہسپتالوں میں یہ پروٹوکول فالو کریں تاکہ یونیفارم پروٹوکول ہو، اور اس میں اگر کوئی تبدیلی آتی ہے تو ایکسپرٹس کا جو گروپ ہے اس کے اوپر بات کرتا ہے۔ اب جیسے آپ کے سامنے ہے، ہائیڈروکسی کلوروکوئن کے اوپر ہم ایک ٹرائل کر رہے تھے، لیکن ٹرائلز کے جو نتائج باقی دنیا میں آئے وہ اس پہ یہ کہا گیا کہ اس کا فائدہ نہیں ہے، تو امیجیٹلی کیونکہ یہ گروپ جو ہے یہ روزمرہ مانیٹر کرتا ہے، انہوں نے امیجیٹلی اس کے بارے میں روک دیا اس کو، اور اس روکنے کی وجہ سے یہ ہے کہ اب نئی میڈیسنز بھی ٹرائی ہو رہی ہیں۔ ایک میڈیسن جو ہم جس کو ٹرائل پہ کرنے لگے ہیں، اس کا بڑا مشکل سا نام ہے، نہیں میں بتانے لگی، اس کا نام ہے ٹوسیلیزوماب۔ میں اس پہلا کرنے سے تو آپ کے پاس سب کے پاس آ گئے۔ یہ بیسکلی کہا جاتا ہے کہ جب کسی کو کرونا وائرس لگے تو آپ کا جو قوت مدافعت کا سسٹم ہے، امیون سسٹم، وہ رسپونڈ کرتا ہے، اور وہ رسپونڈ کر کے سائٹوکائن پروڈیوس کرتا ہے، اور سائٹوکائن ایک انفلیمیٹری پروسیس جو ہے اس کو انیشیٹ کرتا ہے تاکہ وہ باڈی کو پروٹیکٹ کر سکے۔ کچھ لوگوں کے اندر یہ سائٹوکائن سٹارم بن جاتا ہے، یعنی ایک باقاعدہ طوفان کی طرح بنتا ہے، اور یہ پھر جب یہ سائٹوکائن سٹارم بنتا ہے تو یہ صرف پھر یہ نہیں ہوتا کہ وائرس کے پیچھے پڑتا ہے، وہ اپنے سیلز جو ہیں ان کو بھی ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے، یعنی جسم کے جو اپنے سیلز ہیں ان کو ڈسٹروائے کرنا شروع کر دیتا ہے، اور سب سے ولنریبل آپ کے لنگ کے سیلز ہوتے ہیں، اور وہ لنگ کے سیلز جو ہیں ان کو جب وہ ڈسٹروائے کرتا ہے تو پھر لنگز کی کیپیسٹی فار بریدنگ جو ہے دیٹ فنشز آف۔ اور یہ جو انجیکشن ہے اس سے یہ جو سائٹوکائن سٹارم ہے اس کو وہ روک دیتا ہے بہت حد تک، اور اس کے بہت اچھے نتائج آئے۔ ڈاکٹر اسد اسلم صاحب نے یہ استعمال کیا میو میں، اور تقریباً 10 ایسے مریض جو ہائی آکسیجن پہ تھے، they were more than 10 to 15 لیٹرز تک آکسیجن لے رہے تھے، they all responded very well and they 86% recovered۔ اس بیسس پہ اب ہم باقاعدہ اس پہ پراپر ٹرائل کر رہے ہیں۔ باقی آپ کے سامنے جس طریقے سے یہ استعمال ہوگی میڈیسن، جو بھی خرچہ ایک چیز کا، جتنا یہ انجیکشن، بیکاز اٹس این ایکسپینسو انجیکشن، اس کی قیمت کوئی تقریباً ڈوز کی 1,20,000 روپے کے قریباً تھی، 1,20,000۔
गवर्नमेंट ने इसको प्रोक्योर कर लिया है फॉर आर सीरियस पेशेंट्स, और जिस पे इस्तेमाल होगी बाकायदा वो भी वेबसाइट पे उसकी इंफॉर्मेशन कि फलां पेशेंट पे, वी विल नॉट बी नेमिंग पेशेंट्स, लेकिन इतने पेशेंट पे इस्तेमाल हुई है, ताकि कंजम्पशन जो है उसके बारे में भी आपको पता चल जाए। आखिरी चीज़ जो थी जिसमें बहुत बड़े सवाल उठते हैं कि प्लाज्मा थेरेपी के बारे में हम क्या कर रहे हैं, तो मैं आपको बताती चली जाऊं, क्योंकि प्लाज्मा थेरेपी भी एक ट्रायल है। वो ट्रायल जो है वो ड्रैप ने एक्सेप्ट की थी ताहिर शमसी साहब की, उसके बेसिस पे हम उनके साथ मिलके यहाँ ट्रायल कर रहे हैं। ट्रायल के लिए सबसे पहला इकदाम जो है, वो कदम जो उठाया हमने, वो डोनर्स को जो रिकवर कर रहे हैं वो डोनर्स को कांटेक्ट किया। अब तक कोई तकरीबन 200 लोगों को कांटेक्ट किया, जिसमें से 37 लोगों ने एग्री किया और एग्री करके वो अपना प्लाज्मा देने को तैयार हैं। जब ये प्लाज्मा हम लेंगे उनसे, बाकायदा उस मरीज़ की दोबारा स्क्रीनिंग होगी, उनकी एंटीबॉडीज़ को देखा जाएगा, किसी और इन्फेक्शन तो नहीं है, हेपेटाइटिस वगैरह, वो स्क्रीन आउट किया जाएगा, फिर उनका प्लाज्मा लेके हम स्टोर करके, और इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर अंदर प्लाज्मा थेरेपी भी बतौर ट्रायल, मैं रिपीट कर रही हूँ, दिस इज बतौर ट्रायल इस्तेमाल होगी। ये सारी बातें आपको बताना इसलिए ज़रूरी थी कि जितनी हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे उसका उतना ही फ़ायदा होगा। नंबर ऑफ़ केसेस आपके सामने बढ़ रहे हैं। आज वी हैव गॉन अबव 20,000 यहाँ पंजाब के अंदर। नंबर ऑफ़ डेथ्स भी बढ़ रही हैं। नेचुरली इन्फेक्टिविटी रेट हमारा जो है वो भी ज़्यादा, मतलब इन्फेक्टिविटी जब आपने किसी किस्म के SOPs नहीं ऑब्ज़र्व किए और ईद भी हमने खुला के मनाई, तो अब नंबर ऑफ़ केसेस का तादाद बढ़ रही है। जब आपके नंबर ऑफ़ केसेस की तादाद बढ़ेगी तो नंबर ऑफ़ सीरियस केसेस जो हैं उनकी भी तादाद बढ़ेगी। लेकिन हम सिर्फ आपकी वसादत से लोगों को तसल्ली देना चाहते हैं कि आप बिल्कुल परेशान ना हो। अगर आप खुदा न खास्ता तबीयत ख़राब हो, हस्पतालों में एम्पल बहुत जगह स्पेस है। मज़ीद हमने अपनी कंटिजेंसी प्लान बना ली है। मज़ीद नंबर ऑफ़ बेड्स जो हैं, हाई डिपेंडेंसी यूनिट्स हम बढ़ा रहे हैं। मज़ीद वेंटिलेटर्स की और प्रोक्योरमेंट कर रहे हैं। अभी तक हमने 51 नए वेंटिलेटर्स जो हैं वो प्रोक्योर कर लिए हैं सारे अस्पतालों ने, बाकी हम मज़ीद कर रहे हैं। तो इंशाल्लाह लोगों को वी मस्ट ऑलवेज गिव देम होप एंड टेल देम कि इंशाल्लाह द गवर्नमेंट इज़ ऑन टॉप ऑफ इट। आखिरी बात, मैं अभी आपकी बात सुनती हूँ, आखिरी बात ये है, ज़िंदगी आपकी है, जान भी आपकी। हुकूमत पूरी कोशिश कर रही है अपनी ज़िंदगी की हिफाजत और जान की हिफाजत करना आपका फ़र्ज़ बनता है। अगर गवर्नमेंट आपको सादी लफ्ज़ों में ये कहती है कि आप अपना मुंह और नाक ढांप लें, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप मास्क पहनें, आप कपड़े से भी मुंह ढांप सकते हैं। आप ढांप लीजिए मुंह, सोशल डिस्टेंसिंग, स्पेसिंग रखें, हाथ ना मिलाइए एक दूसरे से, हाथों को बार बार धोइए। अल्लाह ताला खैर रखेगा इंशाल्लाह। उम्मीद है कि इस तरह के इकदाम उठाने से हम 30 to 40% रिड्यूस कर सकते हैं इन्फेक्टिविटी। थैंक यू जी। किस चीज़ से जी? मेरा ख्याल है कि जो इस वक्त अहम चीज़ है नोट करने की कि दुनिया के अंदर आप देखें हमने क्यों लॉकडाउन किया। पहले तो ये पता चले ना कि हमने लॉकडाउन क्यों किया था। मैं आपको हमेशा अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताती हूँ, लॉकडाउन हमने इसलिए किया था कि हम जिस लेवल पे अब हम पहुँचे हुए उस लेवल पे हम तैयार नहीं थे। इस 2 महीने के अरसे के अंदर हमने लैब्स बनाई, टेस्टों की कैपेसिटी बढ़ाई, हमने हस्पताल फील्ड हॉस्पिटल्स तैयार किए, हमने इसके बाद अपने वेंटिलेटर्स लिए। वी प्रिपेयर्ड आवरसेल्व्स फॉर दिस। दिस इज़ अ वायरस which all over the world now it is proving कि it is going to be there। और लोगों ने आहिस्ता आहिस्ता अपने काम शुरू कर दिए, आहिस्ता आहिस्ता काम शुरू कर दिए। वजह यह है कि आप कुछ अरसे के लिए तो लॉकडाउन कर सकते हैं, परमानेंटली तो नहीं कर सकते। अब वो काम शुरू करने का मकसद ये है कि अगर हम SOPs फॉलो कर लें तो मैं आपको बता रही हूँ बहुत हद तक हम काम बचा सकते हैं। परेशान तो मैं होंगी, मकसद ये कि मेरी परेशानी में तो कमी तब आएगी जब मैं देखूंगी हर बंदे ने मास्क पहना हुआ।
اور میں پریشانی تب نہیں ہوگی جب میں دیکھوں گی سب لوگ ایک دم گتھم گتھا نہیں ہو رہے ایک ساتھ. پریشانی تب میری کم ہوگی جب لوگ خود حفاظت اپنی کرنی شروع کر دیں گے, میں تب کم ہوگی. ابھی تو میں بھی بہت پریشان ہوں. جی بتائیے. بیٹا ذرا سا قریب کریے, مجھے آپ کی آواز نہیں آ رہی. 22 مارچ کو اچھا چلیے. 22 مارچ کو آپ کو پنجاب گورنمنٹ نے پہلی ٹرنچ دی تھی 236 ملین کورونا کے حوالے سے اس کی علاج پہنچی. اب تک جو اطلاعات ہے پنجاب گورنمنٹ آپ کو 12.83 ارب روپے کی رقم پرووائڈ کر چکی ہے, جس میں سے آپ کا جو اب تک ایکسپینڈ ہوا ہے رقم وہ لگ بھگ 4.5 ارب روپے کے قریب آپ نے خرچ کی ہے اسپیشلائزڈ اور پرائمری ہیلتھ دونوں کو ملا کر. تو یہ جو باقی کی ریسٹ آف دی اماؤنٹ ہے جس کے بارے میں ایک اندیشہ یہ ہے کہ فسکل ایئر ختم ہونے جا رہا ہے اور اماؤنٹ ریلیکس ہو, ٹھیک ہے نا. اور دوسری یہ چیز کہ آپ نے اب تک جو ڈیٹیلز اکٹھی کی ہوں گی کہ یہ 4.5 بلین روپی جس کے اوپر آپ گائے بگائے وضاحتیں بھی دیتی رہی ہیں کہ وہ اتنا خرچ نہیں ہوا جتنا کہا جا رہا ہے. اس کا کوئی آپ نے کوئی پورا چارٹ وغیرہ مینٹین کیا ہے کہ 4.5 بلین روپی یہ بیٹا پنجاب گورنمنٹ نے کس پر خرچ کی؟ میرے خیال 4.5 بلین سے قدرے زیادہ ہے. 96 کروڑ روپے جو ہیں وہ تو ہمارے اسپیشلائز ہیلتھ کیئر نے اپنے سارے ہسپتالوں میں بانٹے ہیں. ویب سائٹ پہ اس وقت ڈیٹیل ہے کہ کس ہسپتال نے کتنے پیسے خرچ کر ڈالے. 96